أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے، پرسوں یوم عاشورہ ہے۔ میں نے اب سے بہت عرصہ پہلے 3 موضوعات پر تقریر کی، خاص طور پر شہید مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موضوع پر کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا، وہ کون سا فتنہ تھا جس کا ظہور ہوا، وہ میری کتاب کے شہید مظلوم کے نام سے۔ پھر حضرت علی کے بارے میں بھی ایک میرا کتاب کا موجود ہے، نصیر مسیح علی مرتضیٰ، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال مسیح کی سی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام۔ کچھ لوگوں نے انہیں خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، کچھ لوگوں نے انہیں مرتد کہا، واجب القتل کہا، تو گویا کہ وہی 2 انتہائیں تمہارے بارے میں بھی پیدا ہو جائیں۔ یہ گویا کہ پیشین گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سالھہ کربلا پر میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر پھر جس کو میں نے تحریر کی شکل میں دی ہے وہ تو الہامی ہے، اس پیچیدہ مسئلے کا جو متوازن اور معتدل حل میں نے پیش کیا ہے وہ بہت سی جو مشکلات ہیں تاریخ کے حوالے سے انہیں حل کر دیتا ہے۔ بہرحال میں اسی سلسلے میں کچھ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے تاریخ کے بارے میں 2 باتیں واضح ہونی چاہیے۔ ایک ہے واقعات کی باریک بینی میں جا کر تحقیق کرنا، یہ واقعہ یوں تھا یا یوں تھا یا یہ تھا یا وہ تھا۔ ایک ہے اس کا طویل جو تاریخی پس منظر ہوتا ہے اس کے اندر اس کانٹیکسٹ میں رکھ دیں۔ پہلی بات تو ہم کہیں گے فن تاریخ اور دوسری بات کو کہیں گے فلسفہ تاریخ۔ تو میں نے ان معاملات کے اندر کوئی ایک محقق کے اعتبار سے واقعات کی تحقیق و تفتیش اور چھان بین کا کام نہیں کیا، یہ میرا رول نہیں تھا۔ میں اول روز سے ایک داعی کی حیثیت رکھتا ہوں، اور داعی ان چیزوں کے اندر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ قرآن کی اصل دعوت کیا ہے، وہ دعوت جنہوں نے بدبوؤں کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور وہ اصل شے کیا تھی۔ ظاہر بات ہے کہ اس دور میں تو نہ ابھی واقعہ کربلا ہوا تھا، نہ ابھی شہادت حسین ہوئی تھی، نہ شہادت عثمان ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جس چیز نے موٹیویٹ کیا تھا، جس چیز نے انقلاب برپا کیا تھا وہ کیا؟ میرا موضوع اب دوستی وہ ہے، لیکن بہرحال کیونکہ واقعاتی اعتبار سے ہمارے ماحول میں یہ باتیں موجود ہیں تو کسی داعی کے لیے بالکل ان سے بچ کر نکل جانا بھی ممکن نہیں ہے، معتدل نقطۂ نظر اسے لینا پڑے گا۔ میرے نزدیک حضور کی سیرت مطہرہ کا سمجھنا بھی صرف واقعات کی تفصیل کے حوالے سے مناسب یا کافی نہیں ہے، جب تک کہ ایک فلسفہ انقلاب اس کی کچھ پڑ رہا ہے۔ ورنہ میں نے 12 آپ کو بتایا ہے کہ ٹائم جی نے ایک زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں، لیکن یہ کمبخت کی بات بڑی وزنی ہے، مزاح ہے۔ محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ مکے والا محمد جو ہے وہ نبیوں کا سا نقشہ ہے ضرور، وہ نبی کو نہیں مانتا، لیکن حضور کا جو رول وہاں نظر آ رہا ہے، داعی کا، پریچر کا، واعظ کا، یہ تمام انبیاء کا تھا، یہ عیسیٰ کا تھا، یہ یحییٰ کا تھا علیہ السلام۔ But then he failed. He had to run away for his life۔ وہ تو فلائٹ کہتے ہیں، ہجرت تو نہیں کرتے، لیکن فضیلت والا محمد غوری بالکل ہے، وہ سفر سالار ہے، وہ
وہ اسٹیٹ مین ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، وہ چیف جسٹس ہے، وہ تو اور ہی ہے، وہ کامیاب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر مبنی کر کے 2 کتابیں لکھ دی منگومری وارڈ، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کتاب پڑھتے ہوئے کہیں کہیں آپ رنگ لگا دیتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، بعد میں کبھی رنگ ثانی کروں گا تو صرف انہیں بات کو دیکھوں گا۔ اس ایک جملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے 2 کتابیں لکھی شخص نے، محمد مکہ، محمد مدینہ، یہ 2 محمد ایک نہیں، یہ 2 محمد ایک بنتے ہیں فلسفہ انقلاب کے اعتبار سے۔ میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبوی، سب کو معلوم ہوگا کہ وہ تضادات کیسے رفع ہوتے ہیں کہ مکے میں حکم یہ ہے کیا تمہارے ٹکڑے کر دیں، تم ہاتھ نہیں کھاؤ گے، مدینے میں آ کر حکم قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے، تضاد ہے یہ نہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا اس کا وقت کی نگاہ جو ہے اس نے جو بات کہی ہے مسائل بات مت نہیں، یہ پولز اپارٹ ہے یہ معاملہ۔ سن 6 میں دب کر صلح کر رہے، انتہائی دب کر، جبکہ تمام مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ صلح ٹوٹ گئی ہے قریش کی طرف سے، اب قریش کا جو سردار ہے ابو سفیان وہ آ رہا ہے، ایریا رگڑ رہا ہے، صفائی سے کرا رہا ہے، اس صلح کی تجدید کا دم نہیں کر رہا تو آئی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انقلابی پروسیس کیا اس پروسیس سے تقاضے جڑا ہوئی، اس کے مراحل میں مختلف مراحل میں اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اس کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد، اس کو بھی اس انقلاب کے فلسفے کے پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ واقعات آپ بیان کرتے رہیے، اور وہ کیا ہے؟ ہر انقلاب کے بعد اس سے رول کہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کرتی ہے۔ انقلاب کا جب آخری مرحلہ آ رہا ہوتا ہے اور جو مخالف قوتیں وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے بس سے باہر ہو گیا معاملہ، وہ گردن نیچی کر دیتے ہیں، سرنڈر۔ اب دیکھیں گے پھر کبھی وقت آئے گا تو پھر اٹھیں گے، اس کے لیے کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کی ہے ہر انقلاب کو، یہ لازم ہے۔ انقلاب محمدی کی تکمیل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جلد ہی حضور نے مراجعت اختیار فرمانی میں کہہ رہا ہوں اللہ کی آگے، اس لیے کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے، رسولوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ٹھیک آپ کا وقت ان اللہ سے پورا ہو گیا ہے، آپ ابھی مزید رہنا چاہیں دنیا میں تو ٹھیک ہے، چوائس ہے۔ جس پر کہ حضور نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، اب نہیں بس جلدی آپ محنت فرما دیں، مراجعت فرما دیں۔ لہذا سب سے پہلی تو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ جو عرب تھی، جیسے کہ ابھی تو عرب ہی میں تکمیل ہوئی تھی خلافت، ابھی آگے تو مرحلہ جو ہے خلافت راستہ ہے پہلے، اس سے 2 شکلیں اختیار کی، ایک نئے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو، لیکن توحید کو کسی نے نہیں چھیڑا، اس کی جڑ اتنی گہری ہو گئی تھی کہ یہ جو عربین پیننسولا کی جو کاؤنٹر ریولیوشن موومنٹ تھی ان میں سے کسی نے توحید کو نہیں چھیڑا، آج اس حالت میں نقل لگائی۔ محمد تو ہم جیسے انسان تھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں، ہم بھی ہیں، ان میں سب سے بڑا مسلمہ کا اسلام، یمامہ بہت بڑا اہم علاقہ ہے، بڑے جنگجو لوگ تھے، ان کا سردار تھا، اور دوسری چاہیے زکات، انفاق، زکات دی جائے شریعت میں نقل اور رسالت میں نقل، یہ دونوں طریقے ایسی تھی کہ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اسلام تقریباً جزیرہ نما عرب میں بھی ختم ہو گیا، صرف حجاز تک بڑے شہروں تک وغیرہ تک محدود ہے، پورا جزیرہ نما عرب جو داخل ہوئے تھے اسلام میں فوج در فوج وہ نکل بھی گئے فوج در فوج۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا وہی يخرجون من دين الله افواجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ حیات میں ایسے تو ان کی ذات والا صفات اس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، ان کا مقام و مرتبہ، لیکن ان کا کارنامہ سب سے بڑا کیا ہے
ان دونوں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کا کلا تباہ کر دیا ود این آئرن ول اینڈ آئرن فسٹ. حالانکہ حضرت عمر نے اسی شخصیت کی مشورہ دے رہی تھی حضرت ابو بکر کو کہ ٹھیک ہے جو نئی نبوت کے نمبردار ہیں ان کے خلاف تو جہاد کریں لیکن یہ مانعین زکات کا محاذ نہ کھولیں. مسلمانوں کے دل ویسے ہی زخمی ہے, حضور کے انتقال کے بعد مورال کا مست ہے. پھر آپ نے لشکر جو ہے اسامہ کا وہ بھی نہیں روکا, اسے بھی جانے دیا ہے. اب ہماری طاقت کہاں ہے یہاں کہ ہم یہ مانعین زکات سے بھی نہیں کریں. لیکن وہ آئرن ول اور آئرن فسٹ, انہوں نے کہا کوئی میرا ساتھ نہیں جگہ تو تنہا جاؤں گا, جنگ کروں دین میں کیا دین کے اندر تغیر کیا جائے گا, ترمیم و تنصیب کی جائے گی جب کہ میں زندہ ہوں. میرے زندہ ہو چکی یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال اندر سے انقلاب کے کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کو ختم کر کے اب وہ جو بھی حکمت الہی تھی حضرت ابوبکر کا کام گویا کہ پورا ہو گیا, حضرت عمر کے حوالے کیا. اب اصل ایکسپینشن جو ہوئی ہے وہ دور خلافت میں ہوئی ہے. عراق فساد ہو رہا ہے, سلطنت روما کے ٹکڑے ہو گئے اور ایران کی دھجیاں بکھر گئی. یہ ساری تجویز ہوئی ہے دور خلافت کی. لیلی بلوم میں کہا کرتا ہوں اگر دیکھنا ہو کہ ان کی جو پھول پورا طرح کھلا ہوا ہے تو اسلام کا کھلا ہوا چہرہ آپ کو نظر آئے گا دور خلافت میں. حضور کا دور جو ہے وہ مسلسل جد و جہد کا دور تھا, ابھی انقلابی پروسیس کا دور تھا. اس میں اس کے ثمرات ابھی پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتے تھے. ابھی درخت جو ہے جو آم کا وہ ابھی پرمان چڑھ رہا تھا. اور حضرت ابوبکر کا دور جو تھا وہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کو دفاع کرنے میں, ختم کرنے میں, قلعہ کما کرنے میں گزر گیا. تو اصل میں تو پھول کھلا ہے وہ حضرت عمر کے. بہرحال اس کے بعد جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ان کا پس منظر کیا ہے. پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین عرب کا معاملہ تھا جو تقریباً ختم ہو گیا حضرت ابوبکر کے زمانے میں. اب میں نے تقریباً کے در کا اضافہ کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے, جنگ یمامہ میں بہت مسلمان شہید ہوئے, بڑی مشکل سے فتح حاصل ہوئی ہے. مسلمہ کذاب بہت بڑی مشکل سے, بڑی مشکل سے, بہت جنگجو لوگ تھے. اور ان کی فطرت میں جو جنگجوئی تھی اس کی وجہ سے بعد میں بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر نے ان کو وہاں سے بے دخل کر کے اور عراق اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا تاکہ ان کے اندر جو جنگجوئی ہے وہ کوہے کے خلاف استعمال ہو. وہاں جہاد ہو رہا تھا. یہ ان کا ڈر بن گیا. اسی علاقے میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاؤنیاں بنائی کوفہ اور بصرہ کی. اب ظاہر بات ہے کہ مدینہ تو بہت دور ہے اور یہ جو سرحدیں ہیں ایران کی اور ادھر سے عراق کی بہت فاصلہ ہے. تو وہاں تو چھاؤنیاں بنے. اس سے یہ کہ قبیلے وہاں پر اور مستحکم ہو گئے. حضرت علی نے اپنا دار الخلافہ منتقل کر دیا. کو ہے وہی بات کہ سلطنت تو پھیل گئی اوپر. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دار الخلافہ اتنے فاصلے پر. یہ گروہ جو ہے یہ باقی رہا تھا اور باقی ادوار میں بھی یہ مختلف اوقات میں مختلف فتنوں کے اندر اپنی مجھے ایک ہوتے ہیں انسان کی شریف نہیں بدلتی. حضور کی حدیث میں آپ کو سنا چاہوں گا تھا کہ اگر ان سے کہا جائے کہ کوہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو مان لینا کہ ہل گیا ہوگا. اگر سمجھو کو کہا جائے تو فلاں انسان کی شریف بدل گئی اس کا بھی دبا اس کی تفصیل میں 12 بیان کرتی ہوں سے مراد کیا ہے لیکن اس پر موقع نہیں ہو سکتا. تو ان کے شریف کے اندر جو تھا معاملہ وہی تھا جس کے نتیجے میں یہ پھر بہت بڑے فتنے کا مرکز بنا. یہ میں بعد میں کروں گا. اب اس کے علاوہ جو ایگریوڈ پارٹیز تھیں وہ اور کون سی ان کو اسلام میں زخم پہنچا ہے. یہودیت ٹکراؤ بھی ہوا, جنگیں بھی ہوئی, جزیرہ دبئی عرب سے خارج بھی کر دیے گئے, یہودی مذہب کے نفی کے لیے مسلط کر دیے. تو سب سے زیادہ ایگریوڈ پارٹی خاتمہ تو ان کا نہیں ہوا کہ یہودیت جو ہے صرف عرب میں تو نہیں تھی. یہودیت جو ہے وہ تو پھیلی ہوئی تھی, مڈل ایسٹ کے اندر بھی تھی اور اندر بھی تھی, یورپ میں بھی تھی. ڈائسپورا کی وجہ سے یہ اس کی ظاہر بات ہے کہ
170 میں جو نکالا گیا تھا تو اسی وجہ سے تو یہاں آ گئے تھے. یہاں ان کا کیا کام تھا؟ مدینہ منورہ کا کام ہوگا. باہر اس سے یہودیت ختم تو نہیں ہوئی لیکن یہ کہ بہت زیادہ ختم ہوگا. دوسرا مقابلہ مذہبی سطح پر تھا عیسائیوں سے، لیکن عیسائیوں سے کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن حضور کی زندگی میں نہیں ہوئی، بلکہ عیسائیوں کا رول کچھ ہمدردانہ رہا مسلمانوں کے ساتھ. چنانچہ آپ کو معلوم ہے نجاشی محبوس مذہبی سینئر حبشہ کے بادشاہ عیسائی تھے جنہوں نے پناہ دی مسلمانوں کو. حالانکہ ایک بڑا وفد کیا تھا قریش کے عمرو بن العاص کی قیادت میں، یہ ہمارے بگوڑے ہیں انہیں واپس کرو، لیکن نہیں. حضرت جعفر طیار نے دربار کے اندر سورہ مریم کی آیات پڑھی اور وہ نجاشی موہ ہو گیا کہ یہ واقعہ جو عیسیٰ کی حقیقت بیان ہوئی ہے ان آیات میں، عیسیٰ حقیقت اس سے ایک دن کا برابر اجازت ہے. کتنا اٹھا کر سنتا اسی وجہ پر ہرقل کے پاس جب آپ کا نامہ مبارک پہنچا تھا وہ مسلمان ہونا کیا اثر تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ 300 برس پہلے کی تاریخ دہرائی جائے جب کانسٹینٹائن ایمپرر آف روما وہ عیسائی ہو گیا تھا. جب عیسائی ہوا پوری سلطنت عیسائی ہوئی. عیسائیت کو عروج اس کے بعد حاصل ہوا 300 عیسوی کے اندر. وہ چاہتا تھا میں مسلمان ہو جاؤں، پہچان لیا تھا حضور کو، لیکن اس کے درباری اور اس کے سپاہسالار اس منظر جو تھا وہ تفصیل سے میں نہیں جا سکتا، وہ بیان کر دیا. سیرت میں پڑھی پوری لمبی تفصیل موجود ہے، حدیث موجود ہے. وہ رہ گیا، سلطنت کی بیڑیاں پاؤں میں پڑی رہ گئی، لہٰذا اسلام سے محروم رہ گیا، لیکن خود اس نے اقدام نہیں کیا. تو عیسائیت کی طرف سے بھی اس طرح کا کوئی کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کا معاملہ نہیں آیا. چوتھا معاملہ تھا ایران کا. ایران کی دھجیاں ہو گئی، ختم. سلطنت روما کو صرف زخم لگا کہ اس کے ایشیائی مقبوضات جاتے ہیں، شام چلا گیا اور یہ ترکی کا کچھ حصہ چلا گیا، لیکن سلطنت روما کی دیکھی وہ تو ایسٹ یورپ میں بھی تھی اور شمالی ایسٹ افریقہ میں بھی تھی، ختم تو نہیں ہوا. 3 ٹانگوں پر تھی، 1 ٹانگ نہیں ہوئی. اور جو سلطنت کسرا تھی وہ ختم، نسل منسیہ. اور اس قوم کے اندر ایک تو قوم پرستی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے ایرانیوں میں، جیسے جرمنوں میں وی آر اے سپیریئر ریس، ایسے ایرانیوں کے اندر دے آر ویری پراؤڈ. اور شاہ پرستی بھی ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، بڑی پرانی تھی. کیا خسرو چلی آ رہی تھی. جو ایرانی بادشاہ کا جو اصل آغاز ہوا کیا خسرو دوپہر میں، جس کی تاریخ کو پرانی تھی سورہ کاف کے اندر. تو یہ 2 چیزیں ان کی سرشت، یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی پھر اسلام کے خلاف جو ہے جو اپنی ان کی سرشت تھی اس کے حوالے سے تو یہ چیزیں جمع ہو گئی. کوفہ ان بنو تمیم کا مرکز بن گیا، جو اہل عرب میں سے جو گویا کہ جن کے اندر وہ جراثیم موجود تھے جو پروان چڑھتے رہے، انہی میں سے خوارج نکلے. انہی کے اندر سے پھر جو ہے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اصل میں حضرت حسین کو شہید کیا ہے. دوسری طرح کہ ایران کا جو ایران کی نسل پرستی اور شاہ پرستی اور شہنشاہی پرستی تھی اس کا مرکز یہی وجہ ہے کہ پھر ایران شیعیت کا مرکز ہوتا ہے. ہر چیز کا پس منظر ہوتا ہے، کیوں بنا ہے، کیسے بنا ہے، اسباب کیا. اب ظاہر بات ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا باقی ساری تحریکیں تو کچھ لی گئی. یہودیت کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی طرف سے اب جو نیا حملہ ہوا اسلام پر اس کے بعد جو ہے وہ سارا یہودیت کی وجہ سے. یہودی جزیرہ نما عرب سے ختم کر دیے گئے. بنو قریظہ کا آپ کو معلوم ہے قتل عام کیا حضور نے، انہوں نے وعدہ تلافی کی تھی اور تورات کی یہ جو دی ہوئی سزا ہے بیان کردہ سزا وہ ان کو برداشت کی. اب ان کی طرف سے حکم بنائے گئے تھے سعد بن معاذ، انہوں نے یہ حکم فیصلہ لیا تورات کے مطابق. تو وہ بہت اہم تھے. اب وہ ظاہر بات ہے کہ میدان میں تو مقابلہ کرنے کی ضرورت میں تھی نہیں، وہ تو ویسے کہ پوری دنیا میں جیسے بکھرے ہوئے تھے، ایک مرکزی طاقت تھی تو مقابلہ اور کیا کرتے.
تو کوئی عسکری یا سیاسی تو ان کی طرف سے حملہ نہیں ہوا، ان کی طرف سے سازشی حملہ۔ مجھے یاد آتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، وہ ٹروجن ہارس، ٹرائے اور اسپارٹا کی جب جنگ ہوئی ہے تو جب ایک بڑا جرنیل مارا گیا ہے گریک، تو ایک دوسرے شخص نے کہا گریک نے، سو دس از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف ٹریچری۔ بہادری کا تو آج خاتمہ ہو گیا، فلانا سردار ہمارا سب سے بڑا مارا گیا، لیکن ہماری جو سازشی صلاحیت ہے وہ تو ختم نہیں۔ پھر وہ بنایا گھوڑا انہوں نے، وہ تصویر بھی نہیں کر سکتے۔ یہودی فیکٹری جو ہے وہ برسر کار ہے، یہ ہے اصل یہاں سے بات سمجھنے کی۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی یمن کا، اسلام کا نبالا ہو رہا اندر آ گیا۔ اب دیکھا چاروں طرف کیا حالات ہیں، ایک تو سطح ہے، سطح سے سطح کے لیے کیا کچھ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کانشیس مائنڈ ہے، سب کانشیس مائنڈ ہے، ایک حالات ہیں اوپر سے نظر آ رہے ہیں، نشیب ہے، تو نیچے کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک تو قبائلی اصلیت ابھی مسلمانوں میں ختم نہیں ہوئی ہے، قریش، بنو امیہ، بنو ہاشم، چشمک پرانی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اور یہ دیکھیے اتفاق کہ پہلے دونوں خلیفہ نہ قرشی تھے، نہ بنو امیہ میں سے قرشی تو تھے، نہ بنو امیہ میں سے، نہ بنو ہاشم میں سے۔ ابو بکر بنو تین میں سے، عمر بنو علی میں سے، اب حضرت عثمان تھے یہ بنو امیہ میں سے تھے۔ اب اسے موقع ملا بنو ہاشم کی اصلیت کو جگہ دے گا۔ یہ کون آ گیا بنو امیہ کا آدمی، یہ کیسے ہو گیا بنو ہاشم؟ خلافت کا حقدار ہم لوگ سے علی، یہ سب، یہ ابو بکر بھی غاصب، عمر بھی غاصب، عثمان بھی غاصب، اس انتہا تک گیا وہ کہ علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے۔ ایک تو توحید میں خدائی زرد آئی، اور دوسری طرف یہ کہ یہ ایک اصلیت، اور تیسری طرف ایک ماسٹر مائنڈ کی طرح انہوں نے پروپیگنڈا کی مہم چلائی، جو حضرت عثمان اور ان کے جو عاملین تھے ان کے خلاف کردار کشی کی مہم۔ اور دیکھیے جو انتہائی ذہانت، جینیس تو ہے یہ، اس میں تو کچھ شک ہی نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے سائنسدان انہوں نے پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے فلسفی انہوں نے پیدا کیے۔ ذہین قوم تو ہے، اللہ نے بھی کچھ دیکھ کر آخر انہیں چنا تھا کبھی، فضلناہم علی العالمین۔ تو وہ جو ان کا جینیس ہے، ایون جینیس، وہ بہت کار رہا کہ مدینے کے اندر تو یہاں کہانیاں بیان کرو، یہ معاویہ کیا کر رہا ہے وہاں پر، اس نے کیا کیا ہے، اس نے دولت لوٹی ہے، یہ کیا ہے وہ، اور وہ مصر کا گورنر کیا کر رہا ہے، عمر بن العاص فلاں کا کیا کر رہا ہے، عمرو بن سعد، ان سب کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اور وہاں ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا، اور حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا۔ یہ تو اقربا پروری ہو رہی ہے، یہ جو ہے بیت المال کو ذاتی خزانہ بنا لیا گیا ہے، رشتے داروں کو بڑے بڑے حاکم بنا دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا توڑ کیسے؟ نہ مینز آف کمیونیکیشن ہے، اطلاع بھی شام سے مدینے تک آئے تو 2 ہفتے لگ جائیں شاید، مصر سے آئے تو اتنا وقت لگ جائے، اور کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں یہاں پر، لہذا یہ طوفان ہے۔ اور یہاں وہ فتنۃ الکبریٰ قائم ہوا، جسے کہ ایک بڑی کتاب ہے الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین فتنہ تاریخ انسان ہے۔ لوگ کھڑے ہو گئے حضرت عثمان سے کہ تم استعفیٰ دو، چھوڑو کرا دو۔ حضرت عثمان نے کہا کیسے، کیا وجہ سے، یہ کیا تم نے، یہ کیا تم نے، یہ کیا، سب کا جواب دے رہے وہ تم نے کیا، تم جھوٹ بول رہے۔ حضرت علی آپ مسجد میں آ گئے، کیونکہ حضرت عثمان کو انہوں نے قید کر دیا تھا گھر کے اندر۔ حضرت علی مسجد میں، حضرت عثمان نہیں آ سکتے مسجد نبوی کے اندر۔ انہوں نے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا حضرت عثمان کی طرف سے، جھوٹ کر رہے، غلط کر رہے، لیکن وہ کوئی ماننے والے تو نہیں، جسے فتنہ ہی برپا کرنا۔ نتیجہ کیا نکلا؟
حضرت عثمان اڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ جب تک کہ مجھے قتل نہ کر دیں میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ ان کے خلاف جنگ کروں. اسی لیے کلمہ گو ہے، میں کیا کروں؟ ان کا سارا میرے خلاف ہے نا، اسلام کے خلاف تو ان کو بات کہی نہیں، تو میں کیسے ان کے خلاف کوئی اپنی جان بچانے کے لیے اور ایسے جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی پورے نہیں کروں گے. حضرت معاویہ شام سے پے بپے خطوط بھیج رہے، آپ ہمیں اجازت دیجیے باقی کا کلامہ کر دیں. چند ہزار یہ بلوائی ہے. عمرو بن العاص مصر سے کہہ رہے ہیں، خود مدینے میں بیٹھے ہوئے کیا نہیں کہہ رہے، حضرت طلحہ کہہ رہے، حضرت زبیر کہہ رہے. اشرا مبشرہ میں سے آپ اجازت دیجیے ہم کا ختم کریں. اب یہ ایک بڑا سا سوال ہے کوشچن، ایک کوشچن سائز آف انٹرپریٹیشن، لیکن یہ کہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہی میرا کتاب کا مضمون شہید مظلوم اس کا مطالعہ ہے. 12 حضرت عثمان شریف رضی اللہ تعالیٰ، جبکہ دروازے پر حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہرے دار کے طور پر کھڑے تھے. حضرت علی نے دروازے پر اپنے دونوں بیٹوں کو خط کر دیا تاکہ پہلے انہیں کو قتل کرے تو اندر جائے. وہ پچھواڑے سے آئے ہیں دوسرے مکان کے اوپر سے چھت لی اور انہوں نے یہ وہ فتنہ ہے جو یہ سمجھیے یہ پس منظر ہے واقعہ کربلا اور حضرت حسین کی شخصیت اور یزید کی شخصیت کے میں اس کے پس منظر ہے. اس کے بعد ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی، یہی خوارج پھر میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بنو تمیم کے قبائل جو حضرت معاویہ کے خلاف تو حضرت علی کی جنگ میں تھے، فوج میں تھے، بعد میں وہ ان سے علیحدہ ہو گئے، ناراض ہوئے، اور انہی میں سے ایک نے حضرت علی کو شہید کر دیا. چوتھے یہی لوگ تھے. لیکن بہت اچھی بات یہ کہ حضرت حسن نے صلح کر لی امیر معاویہ سے، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، مسالت ہو گئے. حضور نے فرمایا بھی تھا میرا یہ بیٹا جو ہے یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. رضی اللہ عنہ بہت متحمل مزاج، بہت متحمل مزاج. اس کے بعد 20 سال گزرے ہیں، نوٹ کیجیے، امیر معاویہ کی خلافت کہیں، حکومت کہیں، عمارت کہیں. اب خلافت راستہ میں اس دور کو نہیں سمجھتے. خلافت راستہ یا حضرت علی پر ختم یا حضرت حسن پر ختم. 30 برس جو حدیث میں آئے وہ بنتے ہی تب ہے جبکہ حضرت حسن کے بھی 6 مہینے شامل کیے جائیں. امیر معاویہ کا دور جو ہے وہ خلافت راستہ میں، لیکن حکومت راستہ میں شامل ہے. امن ہی امن، سکون ہی سکون، چین ہی چین، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کوریٹی نہیں. 20 برس. باقی ہمارے جو خلفاء اربعہ کے ملا کر 30 برس بنتے ہیں، 4 کے بلکہ 5 کے. اور اس میں جو ہے وہ دوبارہ وہ جو قافلہ رک گیا تھا کہ فتوحات کا دائرہ، کیونکہ انٹرنل اسٹرائک حضرت علی کا پورا دور تو باہمی خانہ جنگی کے اندر ہو گیا. Not a single inch of land was added to the Islamic territories. تو باہمی جنگ ہو رہی، 1 لاکھ آدمی تو مر گئے ایک دوسرے کی تلواروں سے. اشرا مبشرہ شہید ہو گئے 2، طلحہ اور زبیر. پھر حضرت علی کی شہادت کا معاملہ ختم ہوا. اس لیے پھر جو ہے شروع جو ہوا دوبارہ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا وہ حضرت معاویہ کے دور میں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اب اس کے اندر وہ بگڑ گئی جو دور صحابہ میں تھی. اس میں یہ زخم بہت کاری تھا جس نے جو دلوں کو جو ہے مردہ کیا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ فسادات کی شکل کے اندر پیدا ہوئی ہیں، وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی. وہ لوگ تھے کہا وہ دور فاروقی اور دور عثمانی کا بھی ابتدائی دور جو ہے حضرت عثمان کے 12 سال خلافت میں، جن میں سے کم از کم 8 برس تو بالکل اسی شان کے جیسے کہ حضرت عمر کے. آخری سالوں میں کتنا ہوا ہے اختلافات میں. اس کے بعد یہ ہوا ایک صحابہ میں سے ایک بزرگ شخصیت تھے مغیرہ ابن شعبہ. انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی ہی میں
اپنے جانشین کا فیصلہ کرتے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور کے کبار صحابہ کے سب دنیا سے رخصت ہو چکے، اب تو یا تو وہ جو صغار تھے اس سے چھوٹے تھے بچے تھے وہ ہے، یا جو بعد میں ایمان لائے وہ۔ تو خانہ جنگی ہماری جو 1 لاکھ جانے پہلے رہ چکی ہے، اب بھی اگر کسی مضبوط قبیلے کی کچھ پناہی نہ ہوئی حکومت کو تو خانہ جنگی رہے گی۔ امیر معاویہ کی بات کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے یزید کے لیے ولی عہدی کی بیعت کی، سب سے بیعت کری سوائے 5 تھے بہت ہیں۔ حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ بن عباس، حضرت زبیر کا بیٹا عبداللہ بن زبیر، حضرت علی کا بیٹا حضرت حسین، حضرت حسن کا انتقال ہو چکا تھا۔ امیر معاویہ نے جہاں تک ذرا مطالعہ ہے سختی نہیں کی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابھی تو ولی عہدی کی بیعت ہے، جب وہ اصل وقت آئے گا تو ذمہ داری سنبھالنے کا عمارت کی تو پھر دیکھا جائے۔ اب 10 برس گزر گئے کہ یہ ولی عہدی کی بیعت جو ہے ہوئی بھی ہے مسلمانوں کی پوری سلطنت کی سوائے ان 5 افراد، ان میں سے بھی ایک جو ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو گئے تو 4 رہ گئے۔ جب باقاعدہ ولی عہدی جیسے کل اختیار کی عبارت کی تو 4 افراد تھے، انہوں نے انکار کر دیا بیعت سے۔ لیکن بعد میں اب جب یزید کی حکومت کی طرف سے طاقت کے استعمال کا جو مظاہرہ ہوا کیا کر دیا جائے گا، تو یہ تقسیم ہو گئے 2 جمع 2 میں، 2 ایک طرف 2 ایک طرف۔ ان 4 میں سے جو کبار تھے، اکبر تھے، بڑے تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان دونوں کی رائے یہ ہوئی کہ اگر یہ کام غلط ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خانہ جنگی شروع کر دیا جائے، لہٰذا انہوں نے بیٹھ کر لی مصلحت امت انہوں نے پیش نظر رکھی، جیسے مصلحت امت امیر معاویہ نے پیش نظر رکھی، بلکہ ان کو مغیرہ بن شعبہ کا مشورہ مانگا۔ 2 تھے یہ نوجوان تھے، حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، تو نہیں nothing doing, we have to resist۔ ان میں سے اختلاف اب کیا ہو گیا، عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ دیکھو ہمیں یہی حجاز میں رہتے ہوئے مقابلہ کرنا چاہیے، یہ گڑھ ہے۔ ادھر سے کوفہ کے خطوط پر خطوط آ رہے تھے حضرت اب حسین کو، وہی بنو تمیم کے وہ جو جنگجو قسم کے سرکش قسم کے قبائل وہاں آباد تھے، جو اسلام کے اندر اس طرح کی جو ہے امن و چین انہیں کھلتا تھا، کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا چاہیے، انہوں نے وہاں کوفہ کا گڑھا، انہوں نے شہید کیا حضرت عثمان کو، اور وہی جو ہے اب حضرت حسین کے پاس خطوط پر خطوط بھیجے، آئیے آپ، اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت حسین نے بھیجا، اپنے شہزاد بھائی کو، ان کے ہاتھوں 12,000 افراد نے بیعت خلافت کر لی۔ ادھر سے خط آ گیا، اب آپ چل پڑے۔ عبداللہ ابن زبیر کی رائے نہیں مانی آپ نے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر روکتے رہے آخری وقت۔ عباس تو حضرت حسین کے نانا کے درجے میں ہے، کیا حضور کے شہزاد بھائی نہیں ہے؟ شہزاد بھائی ہیں حضرت حضور کے، روکتے ہیں۔ حضرت حسین کے اور بھی بہت قریبی رشتے دار محمد بن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا ہے، جو حضرت فاطمہ سے نہیں ہے، اس لیے وہ سادات میں شمار نہیں ہوتے، لیکن آپ اپنے ہاں دیکھیں علوی، فلاں علوی، مولانا سعید الرحمان علوی، یہ علوی کون ہے؟ یہ محمد بن حنفیہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت علی کے ساتھ نسبت ہے ان کی، لیکن چونکہ حضرت فاطمہ کے بدن سے نہیں، حضرت سادات میں نہیں، علوی لوگ وہ روکتے رہے، خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں، حسین بن جاؤ، ان کوفیوں پر اس بات میں کرو۔ بس یہ کہ اس کے بعد میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقدر معاملہ تھا،
اب تفاصیل کو آپ نے جب کتاب میں پڑھیں گے بعد میں کیا کیا واقعات پیش آئے. راستے میں سے کتنا آ گئی کہ وہاں تو عبید اللہ ابن زیاد کا مطلب بڑھ کر آیا. اس نے جو پھر تشدد کیا تو سارے کوفی پھر گئے, سب نے بیعت توڑ لی, سب نے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں یزید کی بیعت کر لی, مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا. اللہ حضرت حسین واپس آنے کا سوچا تو مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے کہ اب تو جب تک ہم اپنے باپ کے خون کر کے ساتھ نہیں دینے نہیں واپس ہو گیا. تو وہ عرب ایک عرب شخصیت جو ہوتی ہے اس کے اندر جو لہذا اپنی بروت میں حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے. یہ لمبی بات ہے. آگے جا کر جو ایک واقعہ بہت ہی کنٹروورشیل ہے وہ یہ ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد کی فوجیں آ گئی تھی تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 آپشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو مجھے واپس جانے میں جہاں سے میں آیا ہوں, یا مجھے سرحدوں پر بھیجنے میں ترکوں کے ساتھ, ترکوں سے جہاد ہو رہا تھا خراسان جس کو حدیث میں کہا گیا, میں وہاں چلا جاتا ہوں کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے جلا دوں, یا مجھے سیدھا دمشق جا دے دو. دمشق دار خلافت تھا اس کا یزید, تو اگر وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں یہاں بیٹھ کرو. یہ حضرت حسین نے قبول نہیں کیا. انہوں نے لا کے فوجیوں کے سامنے ان خطوں کے تھیلے رکھ دیے اور ایک ایک کہنا فلاں ابن فلاں کیا یہ تمہارا خط نہیں ہے, تم نے مجھے بلایا, اے فلاں یہ سنتے سب کو بھی کہہ رہا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد کی فوجی کون تھی؟ وہ جو بوری بھری ہوئی تھی خطوں کی وہ جب دکھائی گئی اب ان کی جان پر بن گئی کہ اب اگر انہیں جانے دیتے ہیں تو ہماری جو غداری تھی یزید سے اس کا پول کھل جائے گا. وہ یزید تو پھر ہماری جو شامل بلائے گا کہ ہم نے بلایا تھا حسین, لہٰذا یہیں پر ختم کرو ان کو. اور اسی لیے خیموں میں آگ لگائی گئی تاکہ یہ جو ایویڈنس تھا یہ ختم ہو. بڑا ظاہر بات ہے خواتین کی کوئی بے حرمتی نہیں کی گئی. حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین زین العابدین وہ بیمار سے جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے. اس کی کوئی وہ ان کے اوپر یہ کیا کہ اب یہ قتل کر دو یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جو اب ہے خواتین یہ گویا کہ مالی غنیمت میں سے نولیاں بنا لو معاذ اللہ ثم معاذ نہیں ایسا نہیں. بہرحال یہ ہے اصل پس منظر محمد کا تعلق تھا. حادثہ بہت ہی سمجھے تکلیف سے تاریخ انسانی ابھی تک وہ بلیڈ کر رہا ہے. وہ جو یہودی سازش جو ہے وہ ابھی تک بلیڈ کروا رہی ہے مسلمانوں کو, کیونکہ یہ فرقے 2 بن گئے تھے اس وقت, شیعان علی شیعان عثمان. شیعان علی میں یہ سب لوگ تھے اور ان میں وہ خوارج جو بعد میں بن گئے وہ بھی تھے جنہوں نے قتل کیا حضرت علی کو, وہ بھی تھے. اور شیعان عثمان وہ تھے جو حضرت علی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ پہلے آپ عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں پھر ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے جس کا موقف جو ہے وہ برحق تھا. حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو, مجھے تکلیف پہنچاؤ تو میں انفریٹ ہوں. میرے نزدیک دونوں انتہائی ایک انتہائی مخلص انتہائی ظاہر بات ہے حضور کے بارے صحابہ میں سے ہم ان میں سے کسی کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کر سکتے. باہر صورت حال ایسی بنا دی گئی تھی کہ گویا کہ انسان جو ہے حالات کے اندر مقیم ہو کر رہ جائے. اس لیے کہ حضرت علی کے جس گھیرا ہے انہیں کوفی ہوگا, جو بیعت کرے گا ادھر سے ہوتے گزرے گا نا پہلی گردن مار دیں گے اس کی پہنچنے دیں گے حضرت علی تک. صورت حال کتنی سی چیز ہے. باہر کس اندر ہر پاسا میں آ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ واقعہ کربلا اور شخصیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شخصیت یزید یہ ون آف دی موسٹ کنٹروورشل ایشوز آف مسلم ہسٹری. ان کے بارے میں 3 جو ہے نقطۂ نظر موجود ہیں اور تینوں بھی ایسے نہیں ہیں کہ بالکل ڈسٹنکٹ ہو ایک دوسرے سے 1 2 3 نہیں, ملے جلے شیڈس.
اوپر والے کا شیڈ وہ توڑتے تھے، تو دوسرا شیڈ شروع ہو گیا، وہ مکسر چلا رہا ہے، پھر دوسرا شیڈ آ گیا، پھر دوسرے شیڈ کے ساتھ تیسرا شیڈ کچھ ملا ہوا ہے، پھر تیسرا ننگا شیڈ آ گیا. تو یہ اس طریقے سے یوں 3x3 9 شیڈ آپ کو مل جائیں گے. مسلمانوں نے اس واقعات کے بارے میں نقطۂ نظر کیا ہے. میں 3 مین میں تفصیل کر کے اب آپ کو بتا رہا ہوں. اہل تشیع سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان کو میں کہوں گا امامی. اب ان کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے وہ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت علی کو خدا کا اوتار مان لیا اور آج بھی موجود ہیں. علوی اور نصیری یہ شام میں اور لبنان میں جو ہیں اسی جو ہیں یہ خود کہتے ہیں. پھر یہ کہ اس میں ان سب کا اتفاق ہے کہ خلیفہ اول کو سے حضرت علی تھے اور یہ کہ حضرت علی جو ہے مسیح تھے حضور کے. حضور نے وصیت کی تھی کہ تو میرے بعد خلیفہ بنانا ہے. بہرحال یہ ایک نقطۂ نظر ہے تاریخ کا. اور یہ کہ حضرت حسین نے اپنی گردن کٹوا کر اور اسلام کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا. یہ جو انتہائی نقطۂ نظر ہے اس میں کچھ اہل سنت سے بھی عوام ہی نہیں خواص بھی شامل ہے. یہ نقطۂ نظر جس طریقے سے پھیلایا گیا ہے اب آپ اندازہ کیجیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حضرت عثمان کے خلاف اس کے زمانے میں یعنی ماسٹر پلان تھا یہ اس پروپیگنڈے کا. آج کا ماسٹر پلان کیا ہے؟ ہر سال یہ محرم میں جو دہرایا جا رہا ہے معاملہ اس میں خاص نقطۂ نظر جو ہے وہ ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے. مسلم علماء میں سے بھی اکثر تاریخ نہیں پڑھتے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، پڑھی. تاریخ کے حوالے سے جو باتیں مشہور کر دی نہیں وہی ان کی زبان پر دیا. تو ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے چنانچہ وہ جو اشعار مشہور ہیں شاہ اصل حسین، بادشاہ اصل حسین، دین اصل حسین، دین پناہ اصل حسین، سرداد نہ داد نس نس یزید حقا کے ملا الہ الہ اصل حسین. یا یہ کہ ہمارے یہاں سنی شاعر آپ اندازہ کیجیے مولانا محمد جوہر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کوئی ان سے پوچھے اسلام مرا کب کا کون سی تاریخ ہے اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ؟ اسلام مرا نہیں تھا، اسلام میں کبھی ایک آ رہی تھی. میں پہلے کہتا رہا ہوں 6 منزل عمارت کی 5 چھٹی منزل گر گئی تھی. اوپر ریاست کا نظام جو تھا خلافت کا شور آئی کہ مسلمانوں میں سے انتخاب کے ذریعے سے جو بہترین ہو، متقی ہو، عالم ہو کچھ نہ یہ اس کے پیچھے قوت ہو جس کی لاٹھی بہتری یہ کمی آ رہی تھی. وہ کمی تو حضرت حسین کی شہادت کے بعد بھی برقرار رہی. 1000 برس تاریخ ہوئی چلی جس کی لاٹھی اس کی بس بنو میاں کی لاٹھی تھی انہوں نے سنبھالا، اس کے بعد ضرور عباس کی لاٹھی لائی اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ وہ خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ دنیا میں آج تک پایا نہیں. 2-2.5 عرصے کے لیے وہ بھی بنو میاں کے دور میں عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے باقی تو بادشاہ آئی. لیکن یہ انتہا پسندی ہے یہ ہمارے یہاں بھی عوام کو اصل میں یزید کا نام قریب کے بغیر لینا چاہتے اس کی شخصیت کے بارے میں. اس تصور نے یہ دیا ہے کہ وہ ظالم تھا، شرابی تھا اور موسیقی کا رسیہ تھا اور یہ تھا اور کتوں سے کھیلتا تھا، فلاں کرتا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. اور یہ کہ وہ جو ہے اصل ذمہ دار ہے قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے. دوسرا نقطۂ نظر اس کے بالکل برعکس ہے. بہت کم بڑے محققین میں سے کچھ تاریخ کے جو ہیں وہ لوگ یا جو اس معاملے کے اندر تو بہت جو ہے گہرائی نہیں جاتے ان کا ایک نقطۂ نظر ہے. میں اس سے متفق نہیں ہوئی، میری اتفاق نہ سمجھیے. میں کہہ رہا ہوں عوام میں نہیں ہے یہ. عوام میں اہل سنت میں یہ نقطۂ نظر موجود نہیں ہے. لیکن اہل سنت کا ایک ایکسٹریم جو ہے فلینک الٹرا رائٹسٹ جیسے آپ کہتے ہیں الٹرا لیفٹسٹ ان میں ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ تو اصل میں ایک پاور سٹرگل تھی. تو معاملہ جو ہے یہ در حقیقت جو ہے اس طرح دنیا کے اندر اقتدار کی جنگیں ہوتی ہیں.
حضرت حسین یہ سمجھ رہے تھے کہ بنو ہاشم کا حق ہے، وہی جو کہ آپ کے عبداللہ ابن سبا نے جو بات پھیلائی تھی، بنو ہاشم تو ہمارا ہمیں ملنا چاہیے، یہ بنو بھی کہاں سے آ گئے؟ یہ ایک نقطہ نظر ہے ناقدین کا۔ ایک ہمارے دور میں ایک شخص نے اس پر بہت سی زوردار کتابیں لکھی، محمود احمد عباسی، وہ گویا کہ اس دور کے ناقدین کے سرداروں میں سے تھے۔ ان کی کتاب میں چھپی ہے، یہ کوئی 60 کی بات ہے غالباً یا 50 کی، خلافت معاویہ و یزید۔ اس نے یہ کیا کہ تاریخ ہی کے اوراق میں سے ایسی پکچر نکال دی جو اہل تشیع کے دی ہوئی پکچر سے بالکل برعکس۔ اس کی وجہ کیا؟ تاریخ نے تمام نقطہ رائے نظر کو جمع کیا ہے۔ محدث کا کام تو یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، فلاں کا یہ تھا، فلاں کا یہ تھا، فلاں کا یہ موقع تھا، فلاں کا یہ موقع تھا۔ اب حدیث میں تو یہ کیا گیا ہے کہ تمام روایتوں کی چھان پھٹک کی گئی، چھان بین کی گئی۔ تاریخ کی روایتوں میں چھان پھٹک ہوئی نہیں، انہوں نے جمع کر دیا سارا گند جو بھی تھا۔ لہٰذا اب تاریخ کی کتابوں سے آپ نقشہ لائیں گے تو ایک انتہا کا بھی نکلتا ہے، دوسری انتہا کا بھی نکلتا ہے۔ تو میں نے جب یہ کتابیں پڑھی تھی تو میں نے یہ مانا تھا، میں نے اس کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، لیکن یہ میں نے مانا تھا کہ یہ اتفاق کیا ہے کہ تاریخ کے حوالے سے یہ مواد نکال کر گویا کہ دوسرے انتہا جو ہے اس کے بجائے اب انسان کے لیے ممکن ہے کہ درمیانی پوزیشن میں آ جائے۔ ایک یہ انتہا، ایک یہ انتہا، یہ ہے درمیان۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قائم کیا، اہل سنت کے اکثر علماء قائم کیا۔ چنانچہ میں واقعی بتا دیتا ہوں، مولانا اصلاحی صاحب کے زمانے میں وہ نصاب میں نکال رہا تھا، سرپرستی مولانا اصلاحی صاحب کی تھی، میں نے انہیں بھی پڑھوائی وہ کتابیں، انہوں نے پڑھی تھی، اور انہوں نے پھر باقاعدہ ایک آخری نامہ لکھا کہ میں چونکہ تاریخ کا طالب علم نہیں رہا، میں قرآن اور حدیث کس پر بلکہ زیادہ لوگ تو قرآن پر ہے، حدیث میں بھی کمی تھا، تو میں کیونکہ تاریخ کا طالب علم نہیں تھا، لہٰذا تاریخ کے بارے میں جو باتیں عام لوگوں کی زبانوں پر آ گئی تھی، قلم سے آ گئی تھی، مجھے اہل قلم کے ہاتھ میں بھی وہی میری زبان پر بھی آ گئی، میری زبان سے نکلتی نہیں ہے میرے قلم سے، اب میں ان تمام باتوں سے توبہ کرتا ہوں جو حضرت عثمان پر تنقید کے ضمن میں، یا امیر معاویہ پر، یا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بھی میری قلم سے یا زبان سے ایسی باتیں نکلی، میں ان سے متعلق یہ چھاپا میں نے باقاعدہ اقرار نامہ ان کا نصاب کر۔ بہرحال ناصریوں کا قول یہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اصل میں حضرت حسین کی شہادت کی ذمہ دار یزید نہیں ہے، بلکہ عبید اللہ بن زیاد کہیں، یا اصل میں وہ کوفی تھے جنہوں نے کہ وہ خطوط لکھ کر حضرت حسین کو بلایا، اور اب وہ مرتد ہو گئے تھے، گویا کہ اپنی توبہ اپنی بیٹھ کے توڑ کر ومن کو صفائی دماغن کو سوال سی بیٹھ کا معاملہ کیا، اور اب ان کو خطرہ تھا کہ اگر حضرت حسین پہنچ گئے یزید تک تو وہی معاملہ ہو جائے گا جیسے حضرت حسن کا ہوا تھا ابھی معاویہ کے ساتھ، صلح ہو جائے گی۔ حضرت حسن نے صلح کر کے ابھی معاویہ کے ہاتھ میں دستبرداری کی، چنانچہ یہ الفاظ آتے ہیں روایت کے اندر، اذا یدی بیدی، میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، اب اس کے بعد کیا ہے بیٹھ کر دوں گا یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لوں گا، جو بھی ہوگا یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناصریوں کے نزدیک یزید نہ زانی تھا، نہ شرابی تھا، نہ اس کا نصیحہ تھا، موسیقی کا وغیرہ کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، مسلمان تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس درجے کا جو خلفائے راشدین پہلے تھے وہ ان کے درجے کا تو کون نہیں مل سکتا تھا انسان۔ یہی ہے جس کے بارے میں سب سے پہلا لشکر جو حملہ آور ہوگا مدینہ الفیصل پر، حضور نے فرمایا وہ ان کی مغفرت ہوگی، اور پہلا لشکر گیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، یزید کی سرکردگی، ناصری اس کو لے کر اب تو یہ دو انتہائی نقطہ نظر ہے۔ اہل تشیع میں بھی پھر انتہا، وہ الوہیت والا معاملہ جو ہے وہ اہل تشیع کا جو وہاں سے نصیریوں وغیرہ کا ہے وہ نہیں تو کم سے کم ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، غالب جیسا شخص کہتا ہے
مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں. بوتراب حضرت علی کی کنیت ہے، حضور کی عطا کرنا کہ میں ان کی بندگی کر رہا ہوں، ان کی عبادت کر رہا ہوں، اصل میں ان کی نہیں اللہ کی کر رہا ہوں. اور ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. تو یہ میں نے آپ کو دو انتہائی نقطے بتائے ہیں. اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں نے محمود احمد عباسی کی کتاب سے، میں نے تو ساری تفاصیر میں جا کر تفسیر قمری کو پڑھنا اور تفسیر فلان کو پڑھنا، یہ تو ساری عمر اسی کام میں آدمی لگے، اسی کا ریسرچ اسکالر بن کر رہ جائے تو آپ کے ساتھ. لیکن میں نے جب دیکھا کہ اس شخص نے ایک دوسرا بالکل انتہائی مکمل، تو اب یہ کہ درمیان میں کھڑے رہنے کا انسان کو موقع ملتا ہے. وہ جو ہے اکثر جو اہل علم ہیں، اہل سنت، لیکن اس میں بھی جس وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے مجھ پر. وہ یہ ہے کہ اگرچہ اسلام کی موت واقع نہیں ہو رہی تھی، لیکن اسلام کے سیاسی نظام کی سطح گر رہی تھی. اب موروثی حکومت کا گویا کہ آغاز ہو رہا تھا. اس کو روکنے کے لیے یہ میدان میں آئے، خلافت کے مدعی ہو کر نہیں آئے. ناصبیوں کے بات کی خلافت، وہ خلافت کے مدعی تھے. البتہ یہ جو اب سنت کیسر و کسوہ شروع ہو رہی تھی، اچھا حضرت امیر معاویہ کی نیت کتنی بھی پاک اور صاف ہو، انہوں نے تو امت کی بھلائی کے لیے کہ خانہ جنگیاں نہ دوبارہ شروع ہو جائیں. یہ 4 سال کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ آدمی ہمارا مارا گیا مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے، تو آگے پھر دوبارہ ہو جائے گا. اب وہ تو دور ختم ہوا تھا. اب جو صحابہ کبار سے گئے، اب جو یا تو صغار پورے سے کم رہ گئے ہیں، اور باقی جو ہے وہ تو اب نور ہو گئے، جو 9 مسلم. تو یہاں سے وہ طاقت کا معاملہ چلے گا. لہٰذا اگر کسی مضبوط قبیلے کی اس پر طاقت نہ ہو تو نظام قائم نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ رائے تھی ابھی معاویہ کی، اور کیونکہ وہ صحابی ہیں ان کے لیے سب کو حملہ کرنا جو ہے میرے نزدیک اسلام کے منافی ہے. نیت سے حملہ نہیں کر سکتے، آپ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے. حضرت عمر کی بھی کسی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے، نیت سے حملہ نہیں کر سکتے. الصحابہ کلھم عدو. تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین نکلے تھے اس انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے، وہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کو روکنے کے لیے کہ اسلام کا وہ نظام جو ہے شورائی خلافتی نظام، وہ اب ملوکی کی تبدیل نہ ہو جائے. اور یہی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی نیت تھی. تو میں نے جو آپ نے کہا 2 جمع 2 نیت ان کی بھی پاک، ان کی بھی پاک. چاروں صحابہ، عبداللہ ابن عمر بھی، عبداللہ ابن عباس بھی، عبداللہ ابن زبیر بھی، حسین ابن علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیت سے کسی کی حملہ نہیں کیا. نہ ناسمیوں کی طرح جو حضرت علی تک نہیں پہنچ جاتے، نہ اہل تشیع کی طرح کہ وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ بک گئے تھے، یہ خرید لیا تھا. اور حضرت امیر معاویہ نے جو بیعت ولی عہد دی تھی وہ بھی لوگوں کو خرید کر لی تھی وغیرہ. یہ مسئلہ حضرت حسین نکلے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ موقع مل رہا ہے اس راستے کو روکنے کا، سد باب کا. جب معلوم ہوا کہ نہیں، وہ تو شراب ثابت ہوا. وہ کوفی تو الکوفی لا یوفی، کوفی تو پورا بات کرتا ہے اپنی کبھی، یہ تو باہر آیا ہوئی. لہذا آپ نے واپس آنا چاہا، یا یہ کہ آپ نے یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں پھر بہت کنٹروورشیل ہے، اس کی کیا قومی ہے. یہاں تک حضرت حسین کہہ رہے اس روایت کے مطابق. اب پھر میں کہوں گا تاریخی روایات، اس کی تنقید، اس کی تحقیق، اس میں میں پھر اس کو بالا کر اس کو کم کر کہنا وہ میرے موجود ہے. لیکن ہے سب مانتے ہیں کہ میں مجھے وہاں جانے کا سیکھا یزید تک خود میں وہاں جا کر آگا یعنی میں یعنی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ میں دوں. تو یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے بس ایک صورت حال پیدا ہوئی ہے جس میں کہ انتہائی اندوہناک واقعہ ہو گیا ہے. لیکن ان کے قتل کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ اہل کوفہ پر ہے. یہ ہے در حقیقت تاریخ کا معاملہ. اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر وہ برحق تھے، حسین ابن علی برحق تھے، ان کی نیتوں میں کوئی فتور نہیں تھا، نہ ابن عباس کی نیت میں نہ ابن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ صورتحال
واقعہ جو ہوا وہ انتہا اندوہناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ چیز جو ہے آج تک، لیکن اس کا ایک اثر جو اہل تشیع کے اندر ہے، یہ جو واقعہ کربلا کے جو ہر سال ایک ہوتا ہے معاملہ، اس کا ایک جہاں اور چیزیں خراب ہے اس چیز میں ایک چیز اچھی بھی، شیعوں میں قربانی کا جذبہ سنیوں سے بہت زیادہ، یہ آپ کو ماننا پڑے، پوری دنیا میں ایک ہی قوم نکلی جنہوں نے بادشاہت کا تختہ الٹا، ہزاروں جانے دی، بٹوین 20 and 30,000 بادشاہ کو بگا دیا۔ تمام عالم عرب میں اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے مبارک کے 30 برس ہو گئے بیٹھا، ایک خاندان چلا رہا ہے، آل سعود کا چلا رہا ہے۔ اسرائیل کو بھی پہلی مرتبہ جو ہے ناصر کروا دی ہے، تو وہ بھی حزب اللہ شیعوں، تو جو بات حق ہے اس کو ماننا چاہیے، یہ ان میں جذبہ ہے۔ ضیاء الحق نے آرڈیننس نافذ کیا تھا، ہم زکات دے دیں گے، تمہیں نہیں دیں گے، ہم دیتے جہاں دیتے ہیں، ان کی زکات جاتی ہے تمام جو مراکز ہیں علمیہ جو ایران کے اور عراق کے، نجف کے ہوں یا قم کے ہوں، تو ہم وہاں جائیں گے تو نہیں دیں گے۔ اور حالانکہ ماشاء اللہ ابھی جوان تھا، نوجوان تھا، بلکہ 3 ہی برس ہوئے تھے، 1980 کا واقعہ ہے، 77 میں آیا ضیاء الحق، لیکن جب اس نے منافذ کیا ہے اور یہ کھڑے ہو گئے نہیں لیں گے، 50,000 آدمی نے جا کے گھیراؤ کر لیا سیکرٹریٹ کا اسلام آباد میں، دھرنا مار کر کھڑے، مارو ہم نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہمیں یقین نہ دلایا جائے کہ ہمیں زکات سے استثناء کیا جائے گا، اور نافذ نکیلے دلوا دیتے ہیں ماشاء اللہ، چیف مارشل فیڈر 12۔ تو یہ جو دو انتہائی معاملات ہیں اس میں میں نے جو نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سلسلے میں اور واقعات بھی ہیں کہ میں تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اب آخری بات کہہ رہا ہوں، یہود کی وہ سازش ایک طرف تو ہمارے ہاں ابھی تک یہ شیعہ سنی جہاں بھی ہوتا ہے معاملہ، یہ وہی عبداللہ ابن سبا کا معاملہ جو ہے، بریڈنگ آف دی امہ۔ دوسری طرف اب وہ یہود کی سازش جو ہے زائنزم کی شکل میں آئی ہے، اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے صفحہ اول سے، اور اس وقت اب فرق جو پڑ چکا ہے وہ کیا ہے، پورا عالمی عیسائیت اس کا علیہ کار ہے، پوری طرح، اور یہ معاملہ جو ہے اس کے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں جن کا ابھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ الملحمۃ العظمیٰ کے بعد، آرمگیڈون کے بعد جو کچھ حالات پیش آنے والے ہیں اس یہودی سازش میں، بہرحال یہ ہے اس کا پس منظر۔ میں نے جو چند کتابوں کا ذکر کیا ہے اس کا دوبارہ آپ سے ذکر کر دوں، جن میں سے ایک ہے سامعہ کربلا، ایک شہید مظلوم، ایک وسیلہ عیسیٰ، ان کا مطالعہ کریں۔ اس لیے کہ اہل سنت میں بھی جو انتہائی چیزیں موجود ہیں ان کا جو اصل اہل سنت کا عقیدہ ہے عوام کے اندر تو نہیں، ایک طرف وہ اہل تشیع کی انتہا اور ایک طرف معصومیت کی انتہا، ان دونوں میں درمیانی موقف اللہ تعالیٰ نے جو بیان کرنے کی توفیق دی ہے، بہت سے علماء ملک کے ہیں، لیکن یہ کہ اس کلیئرٹی کے ساتھ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بات واضح ہوئی ہو کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ وہ دعوی خلافت لے کر نہیں آئے تھے، وہ جو ہے در حقیقت اس کا راستہ روکنا چاہ رہے تھے، اس میں یہ کہ حالات کی تبدیلی سے انہوں نے بہرحال مروت اپنی شرافت میں وہ جو کوفیوں کی بات کو صحیح سمجھا، تو گویا کہ ایک موقع تھا اس کو روکا گیا، ریلیز کیا گیا، لیکن وہ جو ہے کوفی لالیوفی اس پر پورے اترے اور اس کے بعد جو ہے وہ سامنے پیش آ گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من